فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پیارے بھائی، اس مختصر سے وقت میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند چیزیں اللہ رب کائنات کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ذکر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ حق کیا ہے. حق کا حق یہ ہے کہ حق کو تسلیم کر لینا چاہیے، مگر موانع الحق حق کو تسلیم کرنے میں رکاوٹیں کون کون سی، یہ تین چیزیں ذکر کروں گا. سب سے پہلی بات حق کیا ہے. اللہ رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ آیا ہے سو کچھ حق ہے. جو رب کی طرف سے نہیں آیا وہ حق نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات نے روز اول سے یہ وعدہ کیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، وہی حق ہے. جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو پیغام دیا بلغوا عنی ولو آیہ، اے لوگوں دین کی بات تم نے اپنی طرف سے نہیں بنانی. بلغوا عنی، عن روایت پر دلالت کرتا ہے، دین کی بات تم نے مجھ نبی سے روایت کرنی، اپنی طرف سے نہیں. ولو آیا، اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو اس کی سند مجھ نبی تک پہنچنی چاہیے. یعنی دین فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي اور عَنِّي کے درمیان دین ہے. اللہ کی طرف سے آیا ہے، رسول نبی یہ دین ہے اور یہی حق ہے. پھر فرمایا جو میں نے آیت پڑھی ابتدا میں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. الحق من ربک، ایک ایک مخاطب کو خطاب ہے. الحق من ربک، تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے جو کچھ آیا ہے سو کچھ حق ہے. فلا تکونن من الممترین، اس میں شک کرنے والا نہ، اس پر یقین کرنا. اور رب کی طرف سے جو آیا ہے قرآن کریم ہے نزل علی محمد وهو الحق. قرآن کریم رب کائنات کی طرف سے جو حق آیا ہے وہ امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. نزل علی محمد وهو الحق، وہی حق. اب وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حق آیا ہے اسی کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جس کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ حافظ الحدیث ہیں. لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ اتنا کثرت سے حدیث سے بیان کرتے ہو،
اس نے کہا ایک شخص ایسا ہے جو خود سے بھی زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، وہ یکتب ولا اکتب، اس لیے کہ وہ لکھتا تھا حدیث کو، میں لکھتا رہی عبداللہ بن عمر۔ اسی عبداللہ بن عمر کو اس نے جو کتاب لکھی تھی صحیفۃ الصادقہ کے نام سے، آج بھی مسند احمد کے اندر موجود ہے، اسے کہا گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتا ہے، کبھی آپ کسی کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں اس کو شقی کہہ دیں تو تو لکھ دے گا، کسی کو سعید کہہ دیں کہ خوش بخت ہے تو لکھ دے گا، ہر چیز نہ لکھا کر۔ اس نے کہا تمہارا مشورہ میں بتاؤں گا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا کہ لکھوں یا نہ لکھوں۔ ہاں ہے پیارے نبی ساتھی ایسے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کی ہر بات لکھوں یا نہ لکھوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب یا عبداللہ لا یخرج منہ الا الحق، اے عبداللہ میں نبی جو کچھ کہتا رہوں سو کچھ لکھتا جا۔ اس کا مطلب یہ ہے حدیث پیارے نبی کے دور میں بھی لکھی گئی، آپ حکم دے رہے ہو تو کچھ بھی حدیث کے بارے میں رہا مکمل ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے بعد میں آئی لیکن لکھی گئی حدیث۔ آپ نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، ابو شاہ ایک صحابی تھے، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے لکھ دیں، آپ نے صحابہ کو فرمایا اکتبوا لأبی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کر دو، وہ خطبہ یہ حدیث ہے، اکتب یا عبداللہ لا یخرج منہ الا الحق، اے عبداللہ میں اللہ کے نبی جو کچھ کہوں سو کچھ لکھ۔ کیوں؟ رب کائنات نے مجھ نبی کی ایسی ضمانت دی ہے کہ مجھ نبی کے منہ سے سوائے حق کے کوئی جملہ نکل ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی پر حق اترا ہے، اللہ کی طرف سے حق آیا ہے، نبی نے جو کچھ فرمایا سو کچھ حق، اور اسی حق کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت قیامت قائم ہونے تک اسی حق پر قائم رہے گی، لا یضرهم من خالفهم ولا یضرهم من خذلهم، کوئی ان کی ترک امداد کرے، کوئی ان کی مخالفت کرے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ وہ حق مانتے ہیں، اسی حق کو مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں کتنا آسان ہے، چند آیات ایک دو حدیث کے ساتھ حق کی وضاحت ہو چکی، اللہ حسد حق واضح ہو چکا کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے وہ حق ہے۔ کس کو سمجھ گیا؟ جب جس کو جو بھی مسئلہ پیش آئے جس سے پوچھے، جھوٹ ہے جس سے پوچھے، لیکن کہے سوال کے اندر پابندی یہ ہے بتانا وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، بس ادھر ادھر سے نہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں ڈیرہ اسماعیل صاحب، ڈیرہ غازی اسماعیل صاحب، محلہ غازی ہمارا مسجد ہے، اس نے اپنا واقعہ سنا۔ اس نے کہا میرے ایک عزیز کی بیٹی کو طلاق ہو گیا، تو وہ گھر پر مسئلہ تھا، میں نے اسے کہا ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہیں، لہٰذا یہ 1 طلاق ہے، شریعت مجلس کو دیکھتی ہے، چانس کو دیکھتی ہے، لفظوں کو نہیں دیکھتی، الفاظ میں تو پہلو وہ نکاح کے موقع پر 3 دفعہ پوچھتے ہیں کہ 3 نکاح ہو جاتے ہیں، ایک نکاح ہو لفظ تو دیا ہو، ایک دفعہ پوچھ رہے نکاح ہو جاتے خیر۔ تو اس نے کہا میں نے اسے کس طرح سمجھاؤں کہ نہیں تیری بات اپنی جگہ پر ہمارے اور تیرے مسلک میں ہے فرق، میں پیر نصیر الدین گورڑا شریف والے سے پوچھوں گا، اس وقت وہ حیات جب تو بہت جو کچھ وہ کہیں گے بس میں اسی طرح۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے کہا جب تو اس کے پاس جائے مجھے بھی ساتھ لے کر نہیں تو وہاں کوئی چکر چلائے، اس نے کہا میں صرف ایک بار کروں گا، صرف ایک بار بس، اور کچھ بھی نہیں، اس نے کہا چلو ایک بار ہے کوئی بات، چند دن بعد چلے
پیر صاحب کے سامنے مسئلہ رکھا، 15 دن گزرے ہیں، میری بیٹی کو میرے داماد نے ایک مجلس میں 3 طرح کے دی ہے. تو یہ صاحب بولے جو ساتھ گئے، حضرت جواب صرف قرآن حدیث سے دینا، صرف قرآن، بس ایک بات کرے، صرف یہی بات، اس کے بعد چوک. اس نے کہا آپ نے شرط لگائی ہے، اس کا جواب کر ملے گا. کل جب ہوئی پیر صاحب نے کہا چونکہ تم نے شرط لگائی ہے کہ صرف قرآن حدیث سے، تو قرآن حدیث کے مطابق آپ کی بیٹی کو ایک طلاق ہوئی ہے، عدت باقی ہے، دماغ کو کہیں پہ وہ رجوع کرو. دیکھیں صرف ایک بات، جس سے پوچھیں شرط لگائے قرآن حدیث سے. سبھی کے نزدیک قرآن و حدیث اصل ہے، اصل حضور ہے، اجماع کی آس تو ان کے تابع ہے، اصل تو یہی ہے. تو جب پوچھے میں نے عرض کیا جیسے پوچھے، جو مسئلہ پوچھے اللہ کی طرف سے منزل من اللہ بتاتے، بس بات ختم. دیکھیں چند الفاظ میں ایک اور ہمارے ساتھی ہے گلیا پڑتی ابھی حیات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پشاور کے علاقے میں محسوس کوئی نہ کرے، حقائق اللہ کے گھر میں قابو جو ہوگا پتا. پشاور کے علاقے میں ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ تھے، ایک حدیث مسجد میں چلے گئے. تو ہم نے لوگوں کا یہ ہماری بات سنے، قرآن حدیث کی بات ہوگی، اللہ رسول کی بات ہوگی، بات سنے. تو وہاں ایک کمزور سا بولنے بیٹھا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات سنتے ہیں، چپ کر. تو تمہاری بات میں صرف ایک سوال کروں گا، اس کا جواب دے دینا، اس کے بعد ہم سب کہہ سکتے ہیں. تو وہ اٹھا، اس نے تنہیر پالی، سب کچھ اللہ سے بولے گا، باقی کسی سے کچھ نہ ہونے چاہیے، صرف رسول کے راستے پر چلنے سے کامیابی، باقی کسی کے راستے پر چلنے سے ناکامی. آپ سنتے رہتے یہی طبیعت باتیں کریں. تو وہ مولوی صاحب اٹھے، اس نے کہا حضرت ناراض بھی نہ ہو، صرف اتنا بتا دیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبی تھے یا نہیں تھے؟ اس نے کہا نبی نہیں تھے امام. اس نے کہا بات جائے گا. اقبال گھڑی صاحب دنیا پر والے کہتے ہیں مجھے تو بات سمجھ جب وہ رسول نہیں تھے ان کے راستے پر چلے گا کیا پتہ. شیر میں رسول کے راستے پر چلنے سے کامیابی ہے، بات ختم. میں نے کہا یہ پڑھا ہے، جس طرح کسی کو ضرورت ہو لے لے، میں جا رہا ہوں، مجھے بات سمجھ. ایک جملے سے بندے کو بات سمجھ آ سکتی ہے اگر سمجھنے والا، مگر وہ بہانے ہیں، رکاوٹیں ہیں جو میں نہیں ذکر کروں گا. اب دیکھتے میں نے قرآن کریم کی چند آیات پڑھی، سمجھ آ گیا اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے. ہم اللہ کے بندے، اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے وہ یاد ہے، اسی پر چلنے سے کامیابی. مگر رکاوٹیں کیا ہے؟ سب سے پہلی رکاوٹ تکبر ہے. مسئلہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، تکبر رکاوٹ ہے. تکبر. اب سوال یہ ہے تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اور النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. امام کائنات امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم سب صاحب یہ فرض ہے، سبحان اللہ وغیرہ یہ فرض فکر ہے. امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. اے میری امت کے لوگوں، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، لن يدخل الجنة، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. اتنا بڑا نقصان، جنت کا داخلہ نہیں ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا جوتا بھی بہتر ہو. کہیں کپڑوں کا اچھا ہونا، جوتے کا بہتر ہونا تکبر تو نہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں بلکہ جمال ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، رب کائنات خوبصورت ہے، چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی صاف ستھرے اور خوبصورت بن کر رہیں۔ پیارے نبی تکبر کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا خطرناک ہوا، اتنا بڑا خطرناک ہوا کہ رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں آئے، جس کے دل سے لن يدخل الجنہ، قطعا جنت میں داخل ہے۔ تو کیا ہے نبی اتنا بڑا خطرناک، پھر ہم اس کو سمجھے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مالک برو یا رسول اللہ، پیارے نبی فرمائیے تکبر کس کو کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کی دو شکے گئے، پہلی شک یہ گئے الکبر بطر الحق، تکبر یہ گئے حق کا پتہ چل گیا مگر میں نہیں مانتا یہ تکبر ہے۔ بطر الحق، حق کا انکار کرنا تکبر۔ ابو جہل کو مسلمان کہتے ہیں، کافر تو اس کو ابو الحکم کہتے ہیں، فیصلہ کرنے والوں کا باپ ابو الحکم، زمین آدمی اگر فیصلے کرتا پنچایتی قسم کا بندہ تھا، مگر اس میں کیا تھا؟ تکبر تھا۔ اپنے قرب کو لے کر اللہ کے گھر بیت اللہ میں آیا ہے، کہہ رہے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم۔ اے اللہ تیرا نبی اگر حق ہے، بندے نہ پوتر کیا آپ سے اللہ سے منع دی توفیق دے، مگر متکبر اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر تیرا نبی حق ہے، مانتا نہیں کیوں تکبر؟ فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے مجھے ریزہ ریزہ کر دے، مانتا نہیں حق کو، پتہ بھی چل جائے کہ تیرا نبی حق ہے، ایک بات تیرا بھی عذاب علیم، دردناک عذاب سے دو چار کر دے، نہیں مانتے، رکاوٹ کیا ہے؟ تکبر رکاوٹ۔ جبلہ بن ایہم غسانی بادشاہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، 500 بندے ساتھ ملا کر فاروق اعظم امیر المؤمنین کو ملا، مسلمان ہونا چاہتا ہوں جی جمعہ پڑے ہو جائے، اور ہم جلدی میں امیر المومنین نے حج پر جا رہے ہیں، اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے آ جائیں۔ تو وہ حج پر چلا گیا، دوران حج طواف کرتے ہوئے تہمت گھسیٹ رہا تھا کہ ایک شخص کا پاؤں اس کے تہمت پر آیا، اس نے اس کو مکہ میں مارا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف سے خون بہہ پڑا۔ اس نے جواب واپس نہیں کہا، وہ سیدھا امیر المومنین کے پاس، ابھی جو بادشاہ مسلمان ہوا تھا اس نے مجھے مکہ مارا ہے اور میرا اچھا ہے، فرمایا بلا ہو جب اللہ میری آگے وہ کہا جی ہمارا ہے، اس لیے کہ اس کا پاؤں میری تہمت میں تھا۔ پہلی بات یہ تہمت کیوں وزیر رہا تھا، ٹھیک ہے اگر تجھے پتہ نہیں تھا یہ کبیرہ گناہ ہے، تہمت شلوار چادر فرد بھی ٹکنے سے نیچے آئے کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے دنیا آیا ہے تجھے پتہ نہیں ہے، مگر تو نے اس کو بھوکا کیوں مارا، لہذا اس کے جواب پر قصاص کے طور پر بھوکا کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، یہ عام آدمی ہے، آپ کے ہاں کوئی امیر اور غریب کا کوئی جی ہاں ہمارے یہاں سب برابر ہے، کوئی پر ہمارا رسول تک نہیں، سب برابر۔
قصاص کے طور پر اس کا حکم کرنے کے لیے تیار ہو. اس نے کہا تھوڑے سا مجھے ٹائم دے، میں سوچ کر ابھی بتا. موقع پا کر نکلا، سیدھا روم کیا واپسی صحیح ہو گئی. رکاوٹ کیا بنی تھی؟ تکبر رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ تکبر. اور دوسری رکاوٹ عہدہ ہے. دیکھیں کیسر ہراقل کو بات سمجھ آ گئی. بخاری شریف میں بھی تفصیل ہے، سکول کی کتابوں میں بھی واقعہ موجود ہے. کیسر ہراقل اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا مکالمہ. اس مکالمے کی تفصیل میں نہیں جاتا. مکالمہ جب ختم ہوا تو کیسر ہراقل جو کہ عیسائی بادشاہ تھا، بیت المقدس آیا ہوا تھا، اس نے کہا جو جواب تو نے دیے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے وہ سچا نبی ہے جس کا خط میرے پاس پہنچا. پوری تحقیق کر چکا تھا. عیسائی کہا ٹھیک ہے اپنے وقت تحقیق اس نے اس حد تک کی بخاری شریف میں دیگر کل بھی جس وقت خط لے کے جاتے ہیں پہلے وہ خواب دیکھ چکا تھا. یہ بھی بخاری شریف کیسا رہنا ہے کہ خطرہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ چکا ہے. پریشان تھا، اپنے ہواریوں سے پوچھا خطرہ کون کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہودی کرتے. عیسائی نہیں کرتے، یہودی کرتے. تو آپ اتنا پریشان ہیں تو یہودیوں کو مروا دیتے ہیں سب کو. اتنے میں خط پہنچا. پھر اس نے خط کی تحقیق ہو گئی. اس نے پوچھا اہل عرب خطرہ کر کل بھی رضی اللہ عنہ نے کہا جی نہ اس کو الگ لے جائے. چیک کیا گیا یہ مقتول، یہ خطرہ کیا ہوا. یعنی اس حد تک اس نے تحقیق کی بات سمجھا. تبصرہ یہ کرتا ہے لو كنت عنده لقسمت قدميه. بخاری شریف. اگر میں اس نبی کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں ہوتا. اس بات سمجھ آ اب بھی اکیلا جاتا ہوں تو ادھر حکومت اقتدار عہدہ لہذا اپنے خصوصی ہاؤس کے اندر اپنے جو اس وقت کے ایم پی اے ایم ایل اے چیئرمین کے سب کو بلا سب آگے تالے بند کروا دیے، دروازے بند ہیں. حدیث کا ترجمہ کروا. اس کے بعد اس نے کہا حل لکم فی الفلاح والرشد، بھلائی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو؟ سب نے کہا کون نہیں چاہتا کامیابی؟ آپ سب میرے سمجھ ہم سب کامیابی چاہتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سب چاہتے ہیں. اس نے کہا پھر کامیابی چاہتے ہو فتبایعوا ھذا النبی، جس نبی کا یہ خط پہنچا اس کی سب مجھ سمیت بیعت کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے وہاں سے وہ بھاگے کہوبرے جیسا کہ جنگلی گدھے مارتے آگے گئے. تالے بند کے دروازے بند بیٹھ گئے. ادھر اس کی اب کرسی ہچکولے کر رہے، اقتدار خطرے میں آ گئے. یہ تو مانتے نہیں، یہ مخالف ہو جائے گے. پینترا تبدیل کیا، 15,000 توجہ کیجیے. پینترا تبدیل کیا، کہنے لگا شاباش شاباش کمال ہے. میں تو چیک کر رہا تھا کہ دین عیسائیت پر تم کس قدر پختہ ہو. کمال کر دیا تم نے کہ شاباش تم پختہ ہو. مجھے خطرہ یہ تھا کہیں کچھ کو چھوڑ کر تم اس نبی کے پاس نہ جانا. وجہ کیا تھی؟ اقتدار خطرے میں. تو جہاں اقتدار خطرے میں ہوتا ہے پھر یہی کچھ ہوتا ہے. پھر قبول نہیں، عیسائیت پر آ گئے. اس کی بیوی نے زہر دیا، جو کچھ بھی ہوا باقی پایا. عرض کرنے کا مطلب اسی طرح عبداللہ بن ابی وہ کل ذہن آدمی تھا، پاگل تھا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ ایک دفعہ گدھے پہ سوار ہو کر صحابہ سمیت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کرنے جا رہے تھے. آگے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ نے جا کر ان کو تبلیغ شروع کر. اور ہم تو زمین جنبت گول محمد بس 15 فروعات کا نام ہونا، کسی خطیب کو بلا کر بس وہ کچھ نہ کچھ کہہ دے سو کہہ دے، اور ہم ہاتھ پہ سب کو مبل دے رہے، سب آپ سب پوری امت کو بیان دے رہے. جہاں بھی ہو تبلیغ کرو. میں جا رہا تھا اگلے دن چند دن گزرے
موٹر سائیکل پر گئے, ایک جگہ بیٹھے, گاڑی پہ دو آدمی گزرے, ہم دو آدمی تھے, ہمیں دیکھ کر پورے گاڑیوں آ کر ہمیں تکلیف چھوٹ بریک کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے پہلے غنیمت سوچو. تو جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا آپ نے فرمایا یہ دتا نہیں خمسن قبل خمسن شباب کا کام ہمارے نہیں. میں نے پوری حدیث پڑھی, اس کو بات سمجھ آئی, یہ تو شاید میں نے پڑھا لکھا ہوتا ہے. پھر میں نے اس کو سوچایا ذرا پڑھ لیا کریں, پڑھنے کے بعد یعنی شوق تو دیکھیں, کمال اس کا یہ ہے. ہمیں بھی 2 آدمی بیٹھے ہیں تقریب تک اور ہم بس مست ہیں اپنے طور. یقین کیجیے لوگ اتنا ہماری بات نہیں سنتے جتنا تمہاری سنتے ہیں. جب کہا جاتا ہے نا مولوی نے کہا, ایک شخص نے کہا مجھے کہ مولوی حکومت نے مجھے بے نماز بنایا ہے اور ایک تھانے دار نے مجھے نمازی بنا. میں نے کہا یار وہ کہتا نہیں بتا دیتا کہ ہم لوگوں کو نمازی بنائے. اس نے کہا تم تو کہتے تھے فرض سنتے اور کوئی کہتے تھے کہ نفل بھی لازم ہے. اس نے کہا تھانے دار نے بس تو فرض پڑھا. میں نے فرض پڑھتے ہیں, نماز کا مزہ تو ہے. آپ نمازی بھائی بیٹھے ہیں ٹہلتے ہیں, نماز نہ پڑھیں تو کیا حشر ہوتا ہے ہمارا. نماز میں سکون ہے تو فرض پڑھنے سے مجھے سکون. اس کے بعد میں نے ایسا ایسا سن کر شروع کر میں نمازی بیٹھا. اب تو وہ مسجد بھی بنا چکا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب کہ لوگ عام آدمی کی بات سنتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں مولوی شاید کے پیشہ بنا ہے. تو کوئی نہیں سمجھ, جو ہے سو ہے. واپس آئیے, سب کی ذمہ داری ہے تبلیغ کریں. دکان پر بیٹھے ہیں, مکان پر بیٹھے ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, جہاں چند آدمی مل جائیں. تو اب دیکھیں سادہ انداز میں آپ کیوں نہیں تبلیغ کر سکتے. دیکھیں دین آیا ہے عرب سے. عرب کے اندر دیکھیں حرمین پوری روح زمین سے زیادہ افضل ہے. وہاں دیکھیں اللہ نے برداشت نہیں کیا ابرہا بادشاہ کو ابابیل سے مروا دیا. وہاں جو لوگ امامت کروا رہے ہیں اتنے عرصے سے کروا رہے ہیں, اللہ ان کو نہیں ہٹا رہا. اللہ کمزور بھی تو نہیں, طاقتور رہا. اذا اراد شیئا نہیں یقول له کن فیکون ہو جاتا ہے. مگر معلوم ہوتا ہے کہ وہی لوگ سنتے یہاں سے ابتدا خیر واپس آئیے, بات دور کر چلی جائے. آپ نے وہ چند آدمی دیکھے, آپ نے تقریب شروع. عبداللہ بن ابی, اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کو بلائے آپ نے سے تبلیغ کیا کریں, ایسے ہمیں ہمارے بچے میں خراب رکھ دیا. صحابہ کرام چاہتے تھے, انہوں نے کہا نہیں ٹھیک کیا اللہ کرے. آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو گئی. آپ نے خاموش کروایا. سیدھے کے ساتھ میرے فادر کے پاس, وہ بھی خزرجی تھا, خزر اوس کا طرف, یہ بھی خزرجی. کہا آج تو نے سنا ہے عبداللہ بن ابی کا حال, ایسے ہم نے تبلیغ کی, اس میں ایسے ایسے رکاوٹ پیدا ہو. تو آگے سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے قد اتفق اہل هذه القبرة على ان ينفذوه. بخاری شریف آپ کی آمد سے پہلے ایسا لاتے کہ سارے لوگ اوس خزرج جنگ کے بواس وغیرہ وغیرہ سے تنگ ہو چکے تھے. قد اتفق اہل هذه القبرة, اس علاقے کے لوگ متفق ہو چکے تھے کہ پورے علا ان ينفذوه, کہ پورے اہل علاقے کا تاج اسی عبداللہ بن ابی کے سر پر رکھا. پورے علاقے کا یہ بڑا ہو. اللہ پاک حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے جس کی وجہ سے اس کا اقتدار جاتا رہا. شاعری کا یہ بڑے گناہ, یعنی مراد کا جو اس نے اختیار کی اس عہدے کی وجہ سے کیا. عہدہ خطرے کا یہ دوسری رکاوٹ, کئی رکاوٹیں ہیں. تو وقت کی بھی باتیں کرنی ہے, اختصار کے ساتھ واپس آتے ہیں. اسی طرح سب سے بڑی رکاوٹ تکلیف بھی ہے. ایک مسئلہ ہے, پڑھے لکھے سمجھدار دوست بیٹھے ہیں, ذرا اس کو سمجھیں. تقریر ترمذی میں ہے, تقریر ترمذی, اس میں ہے ایک مسئلہ ہے, وہ ہے خیار مجلس کا. خیار مجلس یعنی کسی نے سودا کیا ہے, اس مجلس میں بیٹھے گئے
تو اختیار ہے سودا بدل سکتا ہے. یہ شریف مسئلہ ہے. مجلس تبدیل ہو گئی، اختیار ختم. اب اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں یہ جو مجلس ہے نا، یہ اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں، میں کی بات ہو رہی تھی کوئی اور بات ہو گئی، یعنی تفرق بالقول ہو گیا. تفرق بالابدان امام شافعی کہتے ہیں اور وہ تفرق بالقول کہتے ہیں. قول تبدیل ہو گیا جو اختیار ختم. بیٹھے بے شک پڑھا تو تقریب ترمذی میں محمود الحسن نے لکھا الحق والانصاف ما قال به الشافعي ولكن نحن مقلدون يجب علينا تقليد الامام ابي حنيفه رحمه الله. حق اور انصاف کی بات امام شافعی کی بات، لیکن ہم مجبور ہیں اس لیے کہ ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی. بے شک حق کی بات کر دیں گے مگر مانیں گے اسی کی بات. تقلید رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے. اسی طرح آبا اجداد ہر دور انا وجدنا آباءنا، جب بھی انبیاء حق پیش کرتے تھے آگے لوگ جو منکرین تھے وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کے طور طریقے پر پایا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ صَالِحٍ مُقْتَدُونَ، ہم انہیں کے راستے میں چلتے. یہ رکاوٹ. اب چند حقائق آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. سمجھنے کوئی مانے نہ مانے کوئی بات نہیں، سمجھے تو صحیح. تو سب سے پہلی بات یہ ہے اذان ابو محذورہ. اذان ابو محذورہ یعنی اذان ڈبل، تکبیر ڈبل. آپ تو تکبیر کے لوگ سنگل کہتے ہیں. اذان بلال سنگل، اس کی تکبیر بھی سنگل. اذان ابو محذورہ ڈبل، اس کی تکبیر بھی ڈبل. مختصراً ذکر کر دو، ساتھی نے وقت کا پابند کیا ہے، دلائل کی طرف لگانے لگا تھا. توجہ فرمائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا تو فرمایا اے بلال آزاد. ایسے خوش قسمت ہے بلال رضی اللہ عنہ کہ بیت اللہ فتح ہوا تو حضرت بلال میں تھا، بیت المقدس فتح ہوا تو تب بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھا. اذان دے رہے ہیں. کفار کے بچے جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے، مکہ پہاڑوں کے شہر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے نقلیں اتارنا شروع کر دی جیسا کہ عام طور پہ بچوں کی عادت ہوتی ہے. نقلیں اتارنا شروع کر دی. تو آپ نے فرمایا چند صحابہ کو بھیجا، بچوں کو گرفتار کر کے لیا، سب کو لایا گیا. آپ نے فرمایا ایک بچے کی آواز اچھی نہیں اور اونچی نہیں تھی. کون ہے؟ بچے چپ ہو گئے. کلمہ پڑھ کیوں اپنی خوشی میں سب نے پڑھا. تو آپ نے فرمایا اچھا تم اب اذان دینا شروع کر دو. باری باری اذان دیتے ہیں. جب ابو محذورہ نے دیا آپ نے فرمایا تو تھا تیری آواز بھی بلند ہے اور تیری آواز بھی خوبصورت ہے. آپ نے اس کو اذان سکھائی، ڈبل اذان. ڈبل کیا مانا؟ 4 دفعہ اللہ اکبر، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر واپس آ کر 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ. باقی پوری اذان. یہ ڈبل اذان ڈبل ہے. اس کی تکبیر ڈبل ہے. ہمارے بھائی تکبیر ڈبل کہتے ہیں. کچھ سے کچھ ہو جائے اذان ڈبل نہیں ہے. آپ کبھی کبھی کہہ دیا اذان جب ڈبل ہوگی اس کی تکبیر بھی ڈبل کہے گا. لیکن حدیث ایک ہے. حدیث ایک ہے. ایک حصے کو ماننا، دوسرے کو نہ ماننا. اب تو بلون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ایک حصے کو مانتے ہیں دوسرے کے انکار کرتے ہیں. اب دیکھیں حدیث ایک ہے. توجہ، ایک ہی حدیث ہے. الہدایہ جو کہ فقہ کی چوٹی کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے نصب الرایہ. ہدایہ کا حوالہ بھی دیتا ہوں. نصب الرایہ میں ہے کہ پہلا رفع الیدین، پہلا ہمیشہ ہے، پہلا رفع الیدین ہمیشہ. اور کمال یہ ہے کہ پہلا رفع الیدین ہمیشہ ہے. دلیل کے طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو کہ بخاری شریف میں ہے، جس میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت فتح صلاۃ رفع ہے وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ ہے وَإِذَا رَفَعَ نَفْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ ہے. پوری حدیث پیش کر دی ہے. یہی بات داری کی ہے، دیانتداری کی حدیث پوری پیش کی. لیکن لکھا ہے پہلا رفع ہے ہمیشہ. حدیث ایک ہے، راوی ایک ہے، سند ایک ہے، متن ایک ہے. پہلا ہمیشہ ہے، باقی یتیم ہے.
ایک ہی حدیث میں تینوں رفع دین موجود ہے، ایک اگر ہمیں جائے تو باقی بھی ہمیں جائے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا الہدایہ کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ الہدایہ میں ایک اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان۔ الہدایہ فقہ کی چوٹی کی کتاب ہے، اس کا صفحہ 100 ہے، پہلی جلد۔ اس میں ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرات توجہ، امام شافعی رحمہ اللہ، اگر توجہ نہیں بات سمجھ رہی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کو کندھوں کے برابر کرنا چاہیے، کندھوں کے برابر۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ڈرائیور بھی فرانس سے تجھے پڑھنے کو بہت ہی پڑھ رہا ہے، انہوں نے یہ وہ جیسے میں نے نظام ہے انشاءاللہ توجہ بتائیں کیا بات کرنا۔ امام شافعی ٹھیک توجہ، اختلاف ہے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ سمجھے ہر شخص کو بات سمجھ آتی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، شہر میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، روشنی کا دور ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کو کندھے کے برابر ہے، اور ہم تو کمال ہے بادشاہ، ہمارا رفع الیدین یا تو ایسے رکھا ہوگا یا یہاں لگا یہاں، کیوں؟ اور ان کا وجہ بتا یہ افراط و تفریط ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قائل ہے کان کی لو کے، اچھا اختلاف ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے ابن عمر کی روایت پیش کی جو ابھی میں نے پیش کی بخاری شریف میں، حذوہ بن کے بائیں کہ کندھوں کے برابر کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے دلیل پیش کی بالنا روایت وائل ابن حجر کہ ہماری دلیل وائل بن حجر کی حدیث ہے۔ وائل بن حجر کی حدیث مسلم شریف میں ہے، اس میں ہے الہ شہمت حسنین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کی لو تک رفع ہے، ٹھیک ہے دلیل ہے، اور یہ بھی دلیل اپنے مقام پر ان کی بھی اپنے مقام ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین، حضرات توجہ میری طرف دیکھیں، رفع الیدین جب کرتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی انگلی کھلی ہو، مکمل نہ کھلی، تھوڑی تھوڑی، زبان سے بھی لفظ اللہ اور ہاتھ سے بھی لفظ اللہ، تو انگلی کرو تو آسمان کی طرف ہونا چاہیے نہ کہ یوں ہونا چاہیے۔ اور ہمارا حال یہ ہے جو ہی پیٹ بڑا ہو جاتا ہے ہم نے ہاتھ یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھا، اور نماز کی حالت ہماری بگڑتی جا رہی، اصلاح کیجیے، اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اس طرح رکھیے، اب ایسے کریں، اب جب جیسے میری طرف دیکھیں ایسے کر رہا ہوں، یہ کندھوں کے برابر بھی ہے، کان کی لو کے برابر بھی ہے، دونوں حدیث میں عمل ہو رہا۔ اچھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے کان کی لو تک کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں بلنا روایت وائل بن حجر، ہماری دلیل کان کی لو تک کی وائل بن حجر کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب وائل بن حجر کی حدیث کو دیکھتے ہیں دیانتداری کے ساتھ، اس میں کان کی لو تک کی بات ہے، لیکن اس وائل بن حجر کی اسی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا رفع رأسہ من الرکوع رفع یدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو شروع کیا رفع یدیہ کیا، رکوع میں گئے تو رفع یدیہ کیا، رکوع سے سر اٹھایا تو رفع یدیہ، سارے موجود ہیں۔ اس میں سے ایک لفظ کان کی لو تک دلیل بن گیا، حدیث ایک ہے، متن ایک ہے، سند ایک ہے، ثانی ایک ہے، باقی حدیث دلیل کیوں ہے؟ حق تو یہ ہے کہ پوری حدیث دلیل ہونی چاہیے، اور حق کا حق یہ ہے کہ حق کو قبول کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ان کے دور خلافت میں اقرا بن حابس قبیلہ اپنے قبیلے کے سردار آئے کہ میرے علاقے کی زمین میرے نام جاگیر کر دیں، علم کر دیں، انتقال کر دیں۔ انہوں نے رسید بنا کر دے دی، باہر نکلے فاروق اعظم آ گیا،
سردار صاحب کیسے آئے؟ جی ایسے آنا ہوا، میں زمین جدید بنوانے کے لیے آیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ رسید ادھر دکھاؤ، رسید کو بھاجی کو سردار ناراض ہو گئے، واپس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، الخلیفہ انت ام عمر، خلیفہ بادشاہ آپ ہیں یا عمر ہے؟ کیوں سردار صاحب آپ نے مجھے جگیر بنا کر دی، ابھی رسید دی تھی تو میں نے حضرت عمر کو دکھائی تو انہوں نے کہا اچھا بلاؤ آگے رسید پاڑی ہے؟ جی ہاں پاڑی ہے۔ کیوں پاڑی ہے؟ فرمایا میں تو بتاتا ہوں کیوں پاڑی ہے، آپ نے اس کو پوری پوری علاقے کی زمین جگیر کر دی ہے، کیا اس علاقے میں اس کے علاقے میں اور مسلمان نہیں ہیں؟ ساری اسی کے نام جگیر کر دی ہے۔ فرمایا ابوبکر رضی اللہ عنہ اے عمر یاد کر یہ وہ سردار ہے جب جنگ حنین میں بار غنیمت کے اندر مال آیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 اونٹ دیے تھے، باقی غریب صاحب کو کچھ بھی نہیں دیے تھے، پیارے نبی نے ایسا عمل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابوبکر رضی اللہ عنہ اس وقت تعلیف قلب تھا، نیا مسلمان تھا، نیا اس کے دل کو پکا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اس کو 100 اونٹ دیا، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ بھی کئی مسلمان ہوئے، اس کے بعد بھی کئی ہوئے گئے، اب تو یہ پکا ہو چکا، تعلیف قلبی تو رہی نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاباش ہے عمر، تو نے سچ بتایا ہے، اے سردار صاحب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بات سچ ہے، یعنی حق جب سمجھ آ گیا حق کو قبول کر دیا، حق جب سمجھ آ گیا قبول کرنا، حق کا حق بھی یہی ہے کہ اسے قبول کرنا۔ اسی طرح قرآن کریم کے جمع کرنے کے بعد جنگ یمامہ میں 600 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن محفوظ ہے مگر مختلف جگہوں پر کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں نہیں کرتا، فرماتے رہے کہ اس کو کر دے، آپ نے لکھوایا تو ہے، آپ نے منع بھی نہیں فرمایا اور آپ نے لکھوایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو لکھا ہوا اگر جمع ہو جائے گا تو کیا ہے، بار بار کہتے رہے حتی شرح اللہ صدر ابی بکر بخاری ہے، اللہ پاک نے حضرت ابوبکر کا سینہ کھول دیا تو حضرت زید بن ثابت کے ذمہ لگایا کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جامع قرآن حضرت ابوبکر ہے، ناشر قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو اسی طرح اکیلے ابوبکر نہیں مانتا ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر نے مانا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ نے جو کہہ دیا تو پورا ہو گیا، ایک منٹ رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا من کان بعد رسول اللہ اکبر، جس کی زبان سے جملہ نکلا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں اسے قتل کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے جب مقام صلح پر موجود تھے، جناب اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، آئے آپ کے اوپر ایک لکیر دار چادر ڈال دی گئی تھی، آئے آپ کے چہرہ اقدس سے چادر ہٹائی تو آج چادر سے آپ کا چہرہ یوں نمایاں ہوا جیسا کہ بادلوں کی گھٹا سے چوٹی کا چمک نکل آیا، گوشہ لیا۔ اس کے بعد دیکھا جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلال میں ہیں، تلوار نکال کر کھڑے ہیں، من قال بعد رسول اللہ اکبر، میں نے خطبہ دیا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ خطبہ دینے کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ جو ہی قرآن کریم کی آیت پڑھی فاروق اعظم فرماتے ہیں جری ہونے کے باوجود تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، میرے پاؤں قدم آیا لم تحملانی، میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں سکتے تھے، مجھے حق سمجھ آ گیا، میں نے حق کو قبول کر لیا۔ حق سمجھ قبول کر، اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل تو حق سمجھ آ جائے تو حق کا حق یہ ہے اسے قبول کرنا نہیں کرے گا تو حجت تو پوری ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بات عبادت کرنے کا پورا قولی و عملی جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء۔
اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم و عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں ان سے بارہا دفعہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب جو اس کار خیر کے لیے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے اور اس کو دنیا آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بنائے۔ حسب ثابت آپ سے ایک دفعہ پھر استدعا ہے، جیسے آپ ماشاءاللہ محبت کے ساتھ زندگی کے ساتھ تشریف لائے، آئندہ کے پروگرام کے لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ 15 روزہ سلسلہ ہے درس کا، تو انشاءاللہ اپنے ساتھ بھائیوں کا اضافہ کر کے آنا ہے۔ گھر کی خواتین کو بھی لائیں، اوپر پروگرام کا پردے کا انتظام ہے، اور دوست احباب کو بھی بھرپور انداز سے دعوت دیا کریں۔ آپ کی اس معمولی سی دلچسپی کی وجہ سے اگر کسی بھائی کو دین کی بات سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ضیافت کا اہتمام ہے، بھائی کھانے کے لیے ترتیب بنا لیں، انشاءاللہ بھی کھانا پیش کیا جائے گا۔